تم کیا انصاف کرو گے اگر تم جو ہے سائل ایک جو آیا یا مسئول علیہ آیا ہے اور تم کھڑے ہو گئے اور تم نے واضح طور پر تشخیص اور تمیز کا تصور کیا ہے تو کیا انصاف کرو. ایک اور جو ہے اس کو برخاست کر دیا گیا اور برخاست کیا گیا قاضی کو. قاضی نے کہا میں نے تو جان جوکھوں کر کے میں نے انصاف کیا ہے, مجھے کیوں مولا مجھے کیوں آپ نے برخاست کر دیا. تو مولا نے فرمایا کہ آپ کی آواز سائل کی آواز سے اونچی ہوتی تھی. بدوران منصفی آپ کی آواز سائل کی آواز سے اونچی ہوتی تھی. مطلب آپ سائل کو سرزنش کرتے تھے, اس کے ساتھ آپ جو ہے, یا بدسلوکی کا تو لفظ نہیں انہوں نے استعمال کیا, لیکن آواز کی اونچی. سائل نالش لینے آتا ہے, وہ مجبور ہو کر آتا ہے, تکلیف میں آتا ہے, اس کا حق ہے اونچا بولے, وہ اپنی دل کی بھوک نکالتا ہے, پکار نکالتا ہے. قاضی کو کوئی حق نہیں ہے کہ اس کو چٹک دے. یہاں ہم دیکھتے ہیں روز جو ہے جج صاحب جو ہے ہمارے نوجوان وکلاء کو خصوصی طور پر جو ہے اس طرح جھاڑ رہے ہوتے ہیں, بجائے اس کے کہ پیار سے ان کو سمجھائیں یا ان کی رہنمائی کریں یا ان کو جو ہے اپنا معافی الضمیر بیان کرنے دیں. ایک ایسا جھٹکا دیتے ہیں کہ وہ بیچارہ سب کچھ بھول جاتا ہے کہ وہ لے کر کے آیا تھا اور کہنا کیا چاہتا ہے. تو اس طرح سے آپ دیکھیں کہ افزائش نہیں ہوا کرتی ہیں. ایک زمانے میں جسٹس ایم آر کیانی آپ کو یاد ہوگا ہائی کورٹ لاہور میں ہوا کرتے تھے, اکیلے گاڑی پہ جاتے تھے, کوئی ان کی اسکارٹ نہیں ہوتی تھی. کہ آج ہم دیکھتے ہیں کہ ایک کارمان جو ہے جج صاحب یا چیف جسٹس صاحب کی وہ حفاظت کے لیے ٹوں آگے ہوٹل ہوتا ہے, ایک پائلٹ ہوتا ہے اور پیچھے سے گاڑیوں کا ایک گن جیسے لے کر بیٹھے ہوتے ہیں. وہ بھائی ان چیزوں سے آپ کی عزت نہیں ہوتی. جس ٹریفک کو آپ بلاک کرتے ہو وہاں لوگ کھڑے ہوئے, کوئی ایمبولینس میں بیمار ہوتا ہے, مریض ہوتا ہے, کوئی فائر بریگیڈ جا رہی ہوتی ہے, کسی کے گھر کو آگ لگی ہوتی ہے, گالیاں دے رہے ہوتے ہیں لوگ, آپ کو کوس رہے ہوتے ہیں, آپ کو آپ کی کوئی تعریف اور آپ کی بڑائی نہیں ہو رہی ہے. اور ایک کیانی تھا اکیلا جاتا تھا. یقین کیجئے گا لوگ کہتے تھے کہ وہ چیف جسٹس کیانی صاحب جا رہے ہیں, اور بلا اس کے دیکھے وہ اس کو سلام بھی کرتے تھے اور اس کو جو ہے تالیاں بھی بجاتے تھے بغیر اسکارٹ کے. عزت تھی, دل سے عزت میں نکلتی تھی, اس لیے کہ لوگ انصاف کرتے تھے. اور ہمارے ہاں تو نہ صرف آپ دیکھیں کہ اسلام میں یہ ماخذ ہے انصاف کا کہ انصاف کرو چاہے تمہارے اپنے عزیز ہی کے خلاف کیوں نہ ہو, بلکہ آپ دیکھیے پہلے وزیر اعظم لیاقت علی خان صاحب جو قائد اعظم کے دست راست تھے اور ہمارے آزادی کے علم برداروں میں تھے, وہ ریکویسٹ کرتے ہیں ایک دفعہ, وہ جوائنٹ پاکستان تھا, ایسٹ اور ویسٹ دونوں پاکستان تھے, وہ دورے پر لاہور تشریف لائے اور انہوں نے ریکویسٹ کی چیف جسٹس, اس وقت کے چیف جسٹس سر عبدالرشید, کہ میں چیف جسٹس صاحب کو ملنا چاہتا ہوں. تو ان کے سیکرٹری کی جانب سے, سر عبدالرشید چیف جسٹس کے سیکرٹری کی جانب سے وزیر اعظم پاکستان کو جواب جاتا ہے کہ جناب معذرت کرتے ہیں چیف جسٹس صاحب, آپ سے ملنے کو وہ مناسب نہیں سمجھتے, اس لیے کہ وفاق کی طرف سے اور وفاق کے خلاف مقدمات ان کی عدالت میں زیر تجویز اور زیر التوا ہیں, جن کے وہ فیصلے کرنے آئے ہیں یہاں سرکٹ پہ لاہور میں. وہ نہیں چاہتے کہ کوئی ایسا شائبہ جائے عوام میں کہ چونکہ وزیر اعظم پاکستان ملے ہیں لہذا ان کے انصاف میں کوئی جھول نظر آئے یا اس میں کوئی شائبہ انگلی بھی اٹھا دے اس پر. یہ تصورات ہمارے نہ صرف اسلام بلکہ ہمارے پاکستان کے وجود کی جڑوں میں ہیں, ہمارے وجود میں ہیں. انصاف کا اتنا بڑا ایک مقام ہوتا ہے. مجھے آج دکھ ہوا یہ باپ وائل سے یہ جو ہے خاردار تاریں دیکھ کر, اور مجھے چکر لگانا پڑا یہاں آپ کی یہاں رسائی, جس حیوان انصاف میں رسائی مشکل ہوگی وہاں انصاف کیا ملے گا. یا اس طرح سے آپ لاٹھی بردار پولیس فورس کو دیکھیں گے کھڑا ہوا, تو کیا آپ نے خوف طاری کر کے جو ہے انصاف کے ایوانوں میں لوگوں کو مانے رکھنا, تو پھر اس کا مطلب یہ ہوگا کہ پھر لوگ انصاف کے ایوانوں پر جو ہے اعتماد ان کا اٹھ جائے گا, اور سول سوسائٹی کا شرازہ بکھر جاتا ہے جب لوگوں کا اعتماد عدالتوں سے اٹھ جاتا ہے. باہر کا بھی یہ تو آج میں نے چونکہ آپ کی یہ آبزرویشن دیکھی تو میں نے سوچا کہ یہ بحیثیت سینئر وکیل کے میرا فرض ہے کہ میں آپ سے یہ استدعا کروں کہ خدا را آپ چیف جسٹس صاحب سے کہیے گا کہ لوگ آپ کی دلوں سے عزت کریں. ایمان عدل کی عزت خاردار تاروں سے اور لٹھ بردار یا رائفل بردار پولیس سے نہیں ہوا کرتی ہے, اور ہم ہیں وکلاء کالا کوٹ جو آپ کی اور ان ایوانوں کی عزت کے محافظ ہیں. آپ انصاف کریں, ہم دیکھتے ہیں آپ پر کون انگلی اٹھاتا ہے, لیکن انصاف برابری کی بنیاد پر ہونا چاہیے, انصاف آئین کی کسوٹی پر ہونا چاہیے, انصاف سبھی کے لیے کھلا ہونا چاہیے. ایک انصاف کو پابند سلاسل مت کیجیے گا. پھر آپ کی یہ مجھے بہت اچھا لگا, آپ کو مبارک ہو کہ ماشاءاللہ آپ کی ان کاوشوں سے آپ, اور یہ مائک جو ہے یہ آواز بھی بڑی خوبصورت دے رہا ہے. اتنی اچھی شاید میری آواز تو نہیں ہے جتنی مجھے خود لگ رہی ہے, لیکن آپ کے چیف جسٹس صاحب کے کمرے میں نہ کسی کو بات سمجھ آتی ہے نہ ان کی بات سمجھ آتی ہے. جب وہ پکارتے ہیں کیس تو پتہ نہیں چلتا ہے میرے کیس کو بلایا ہے کسی اور کے کیس کو بلایا ہے. خدا را یہ بھی کام آپ کا ہے کہ وہاں ان کو کہیں جی یہ وکلاء جو بیٹھے ہوئے ہیں پیچھے, ان کو تو کوئی بات سمجھ نہیں آتی ہے, نہ آپ کی سمجھ آتی ہے, نہ فریقین کی سمجھ آتی ہے, نہ پکار کی سمجھ آتی ہے. تو یہ ایسا ساؤنڈ
پروف جو ہے سسٹم کو وہاں بھی ذرا نافذ کیجیے گا جو آپ کی باہر میں نافذ ہے. اور اس لیے یہ پھر میں حیران ہوا, دنیا میں ایسا کہیں نہیں ہوا. چیف جسٹس صاحب کی عدالت میں, اور میں نے انہیں کہا, یہ نہیں کہ میں کوئی ان کے پیچھے کوئی غیبت کر رہا ہوں, ایک طرف اٹارنی جنرل برانچ کا لگا ہوا ہے, ایک آگے وہ بیٹھی ہوئی ہیں, سیٹس لگی ہوئی ہیں, دوسری طرف ادھر ایڈوکیٹ جنرل کی جو ہے سیٹس لگی ہوئی ہیں. ہم آپ کے نوکر اور ملازم اور غلام ہیں کہ پیچھے بیٹھیں گے؟ دنیا میں کہیں نہیں ہوتا. ایک طرف ہمیشہ پروسیکیوشن ہوتی ہے, دوسری طرف ڈیفینس ہوتا ہے. ایک طرف مدعی کا ہوتا ہے, دوسری طرف مدعا علیہ کا ہوتا ہے. دنیا ساری میں نے دیکھا ہے. وہ بھائی اگر ایک طرف آپ نے پروسیکیوشن برانچ رکھ دی ہے تو دوسری طرف ڈیفینس کا حق رکھیں. یہ کہاں کی شرافت ہے کہ آپ نے دونوں آگے بینچز جو ہیں ان پر تو کرسیاں رکھ دی, کرسیاں بنا کے ان کو تو آپ نے ایک دے دی, وہیں سے آپ کی ڈسکریمنیشن نظر آ گئی. اور کیا انصاف کرو گے؟ اگر سرکار ہی کو آپ نے آگے بٹھانا ہے تو پھر نالش لے کر بیچارہ ساحل اور ہم جیسے وکیلوں کو پیچھے آ کر بیٹھیں گے. تو آپ تو پہلا ہی تاثر یہ دے رہے ہیں چیف جسٹس صاحب کہ انصاف کے دوہرے معیار ہونے چلے جا رہے ہیں, اور یہ ڈسکریمنیشن وہیں سے شروع ہو رہی ہے. میں نے کہا کہ خدا را ان کو ہٹا دیں, ایک ہی جگہ پہ ایڈوکیٹ جنرل اور اٹارنی جنرل, بہت اسپیس ہے, بہت اسپیس ہے, چیز نئے کمرہ بنا ہوا ہے. پہلے تو وہ چیف جسٹس لگتا ہی نہیں ہے کہ وہ عدالت ہے, وہ تو دربار, مغلیہ دربار لگتا ہے. ایک بادشاہ سلامت تشریف لائیں گے اور وہ بادبان آ کر جو ہے وہ اعلان کرے گا کہ بادشاہ سلامت. پہلے تو عدالتی عجیب ہے, چلیں بن گیا, ایک اچھی بات ہے, چلیں بن گیا, ہم پھر بھی اس پہ اعتراض نہیں ہے. لیکن کم از کم یہ چھوٹی چھوٹی باتیں, یہ تو آپ ذرا دیکھیں. اگر میں نے محسوس کی ہے تو باقی سب نے بھی اس چیز کو محسوس کیا ہوگا. یقینی بات ہے جو سائل آتے ہیں انہوں نے بھی محسوس کیا ہوگا. سبھی کو اس طرح سے جو ہے خدا را انصاف کے ایوانوں میں یہ تفاوت کم از کم جو آپ ہی کے بس میں ہے, آپ ہی کے تئیں ہے, ان چیزوں کو تو تدارک کریں. تو میں باہر سے بہت ادب سے مستدی ہوں کہ یہ آپ کا بنیادی کام ہے, پلیز کیجیے گا. اس پر ساری بات آپ کے ساتھ ہوں گی, اور مجھے یقین ہے کہ اس کو وہ بھی معیوب نہیں سمجھیں گے, کیونکہ یہ جائز بات ہے, یہ کسی کی شکایت نہیں ہے. یہ جس نے بھی کیا ہے اس نے کوئی بھلائی اور بہتری نہیں کی ہے اس نظام عدل کی. اب آ جائیے گا ذرا, آپ کی یہ سما خراشی ہوئی, لیکن آئین کی بات کریں. اس وقت بدقسمتی سے پاکستان سرزمین بے آئین بن چکی, اور اس آئین کے دیکھیں پاکستان کا تخیل جو ہے, خواب جو ہے, وہ بھی وکیل نے دیکھا تھا. علامہ اقبال نے تخیل پاکستان دیا, تکمیل پاکستان, پاکستان کو معرض وجود میں لانے کے لیے بھی یکتا وہ بھی وکیل تھا, عظیم ترین وکیل تھا, بابا قوم قائد اعظم محمد علی جناح. 1973 کا آئین پھر ایک وکیل کی تشکیل, وہ تخیل تھا, یا اسی کی بہت بڑی کنٹریبیوشن اور کاوش تھی, شہید بابا ذوالفقار علی بھٹو. اور ہمیشہ جب اس آئین سے یا عدلیہ سے یا چیف جسٹس سے کھلواڑ ہوا تو بھی ہر اول دستہ اور اس کی جو ہے ہمیشہ حفاظت کی کالے کوٹ اور وکیل نے. آپ نے تاریخ رقم کی عدلیہ کی بحالی میں, تاریخ رقم کی, دنیا ساری نے مانا. آپ ایک ایسا ڈکٹیٹر جو مکے دکھاتا تھا, دیکھیے میری طاقت. آپ جب اکٹھے کھڑے ہوئے قوم نے آپ کے ہمنوائی کی تو خش و آگ کی طرف بہتے ہوئے نظر نہیں آیا. اور نہ صرف آپ نے ہائی ٹریزن میں سزائے موت کروائی, بلکہ وہ پاکستان نہیں آیا جب تک زندہ تھا. یہ ہے کالے کوٹ کی طاقت, اور کالے کوٹ کا ہمیشہ آئین کے لیے, رول آف لا کے لیے اپنی جد و جہد اور کاوش. آپ یو آر دا کسٹوڈینز آف دا کانسٹیٹیوشن. تو آپ نے جتنی ماشاءاللہ کی ہیں, آپ پھر میں سمجھتا ہوں بحالی آئین کے لیے بھی آپ ہی کو کوشش کرنا پڑے گی. اور بحالی آئین میں آرٹیکل 199 کی اور آرٹیکل 184(3) جو اسی کا آرٹیکل جو 199 کی اوپر اختیارات سپریم کورٹ میں جاتے ہیں, اگرچہ اس میں ایکسپینڈڈ جو ہے ان کا اختیار ہے, لیکن 199 میں کوئی کم اختیارات نہیں ہیں عدالت عالیہ. اور اس میں بھی آپ جب 199 میں جاتے ہیں آرٹیکل 199 میں, اور ہماری آئین کی خوبصورتی دیکھیے گا. یہ تو آج بھی آپ نے دیکھا ہوگا اخباروں میں بھرا ہوا ہے کہ اعتزاز اعظم کے وکیل کی حیثیت سے میں نے جو پٹیشن کی ہے, آج اخباروں کی زینت ہے, اس میں بھی بنیادی حقوق سے ماخوذ باتیں ہی کی گئی. پاکستان کے عوام کی زندگی, ان کی آزادی اور ان کی ڈگنیٹی کے لیے ہی ایک کاوش کی گئی ہے. مجھے امید ہے کہ یہ بھی اسی طرح جس طرح اعتزاز اعظم کی پٹیشن تھی, اور جس میں میں نے وکالت کے وہ فرائض ادا کیے تھے, جس میں ہم نے ملٹری کورٹس کو سویلینز کے ٹرائل سے مانے کر کے اس کو کالعدم قرار دلایا سپریم کورٹ سے. اور ایک خوف کی فضا جو اس ملک میں عوام پر طاری کر دی گئی تھی کہ جو بھی کوئی کرے گا اس کا ملٹری ٹرائل کریں گے. آپ کو پتہ ہے یہ ملٹری ٹرائلز جو ہیں دنیا ساری جانتی ہے,
کہ اس کو ٹرائل نہیں مانا جاتا ہے, اس کو انصاف کا ایوان نہیں مانا جاتا ہے. ایک فوجی وردی میں بیٹھ کر کیا انصاف کرے گا, اور اپیل بھی اسی کے بھائیوں کے پاس ہوگی, اور پھر مرسی پٹیشن اس کے سربراہ کے پاس ہوگی. تو سیکریٹو نہ ان کا پتہ ہے کہاں رکھا گیا ہے, نہ ان کا پتہ ہے کیا سلوک کیا گیا ہے. اور انٹرنیشنل ایمنسٹی نے لکھا کہ پاکستان میں APS کے بعد 635 کیسز فوجی عدالتوں نے ٹرائی کیے, جس میں 634 میں اقبال جرم تھا. اور یہ جو ملٹری کورٹس والی پٹیشنز تھیں, یہ جب آخری دن لگی, جس دن فیصلہ ہوا, تو 8 لوگ جو 103 میں سے 8 لوگ جو اندر تھے, ان کی طرف سے باقاعدہ درخواستیں آئیں کہ جناب فوجی عدالتیں تو بہت انصاف دے رہی ہیں, یہ وکیل ایسے تقریب کار ہے, ہماری پٹیشن جو ہے ہمیں حکم دیا جائے کہ فوجی ہماری عدالتیں فیصلہ کریں. تو میں نے اپنے وکیلوں کو کہا, میں نے کہا خدا کے لیے اب ہم اس کو, اگر ہم نے اس کو التوا میں جانے دیا, اگر یہ مزید التوا ہوا تو 103 کے 103 جو ہیں وہ درخواستیں آ جائیں گی, اور وہ کہیں گے یہ وکیل ہمارے نہیں ہے اور ہمیں تو یہی انصاف. یہ ہے, اس طرح سے آپ جو ہے ان لوگوں کو رکھتے ہیں. کون خوشی سے چاہتا ہے کہ میری جو ہے کیس کی سماعت فوجی عدالت کرے, جس میں نہ ماں باپ اور بہن بھائی خان والے کو ملنے دیا جاتا ہے, نہ وکیل کو رسائی ہے, نہ یہ پتہ ہے کہ کس جگہ رکھا ہوا ہے, کس حالت میں رکھا ہوا ہے. یہ کوئی والنٹرلی تسلیم کریں. 8 لوگوں نے لکھ کے دیا, ہم نے اسی دن رائٹ آف ریپلائی ختم کر کے ہم نے کہا خدا را فیصلہ کیجیے گا, کیونکہ ہمیں پتا تھا کہ کل پہ جائے گا. تو ابھی 8 نے دی ہے درخواست, کل پورے کے پورے 103 درخواست دے دیں گے. اگرچہ آپ تو خیر ماشاءاللہ وکلا ہیں, آپ جانتے ہیں کہ ایون بائی کنسینٹ یو کی ناٹ کنفر جورسڈکشن on an authority or a tribunal or a court if it does not exist under the law and constitution. تو ہمارا تو یہی تھا کہ آئین اور قانون کے تحت سویلینز کا ملٹری کورٹ میں ٹرائل ہو ہی نہیں سکتا ہے. یہ پیرلل جوڈیشل سسٹم جو ہے یہ گرنڈ نارم کو مجروح کرتا ہے, آئین کی روح کو مجروح کرتا ہے. اور میں اس معاملے میں یقیناً موجودہ چیف جسٹس قاضی فائز عیسیٰ کو خراج تحسین پیش کرتا ہوں کہ انہوں نے جو ڈسٹرکٹ بار ایسوسیشن راولپنڈی کا کیس جو ہے, جو 2015 سپریم کورٹ میں رپورٹڈ ہے, اس میں یہ APS کے بعد کا ہوا تھا. تو اس میں ساری قوم یک زبان تھی, بالکل ہم اس میں شامل تھے, لیکن اس میں ڈسٹنکشن یہ تھی کہ وہ فارنرز نے آ کر حملہ کیا تھا پاکستان کی سرزمین پر. باہر سے آئے ہوئے یہ جو ہے دہشت گرد تھے, جنہوں نے آ کے APS پہ حملہ کیا. ہمارے بچوں کو جو ہے جس طرح سے کروسیفائی کیا, جس طرح سے قتل و غارت گری کی گئی, وہ اتنی دو ناک اور اشتعال انگیز تھی کہ ساری قوم اس میں. لیکن پھر بھی قاضی فائز عیسیٰ صاحب نے اس میں بھی کہا, اور اس میں 21ویں آئینی ترمیم کی گئی, سنسیٹ کلاز رکھا گیا کہ 2 سال بعد یہ لیپس ہوگا, پورے نہ ہو سکے تو مزید 23ویں آئینی ترمیم لائی گئی. مگر اس میں انہوں نے یہ بھی کہہ دیا کہ ایون بائی امینڈنگ دی کانسٹیٹیوشن, یعنی آئینی ترمیم کے ساتھ بھی آپ یہ ملٹری کورٹس کو یہ اختیار نہیں دے سکتے کہ وہ سویلینز کا جو ہے ٹرائل کرے, کیونکہ یہ متوازی نظام عدل کے مترادف ہوگا, جس کی کوئی گنجائش آئین میں نہیں ہے, کیونکہ یہ ٹرائکوٹومی آف پاور یہ گرانڈ نارم جو ہے, جو روح ہے آئین کی, اس کو مجروح کرتا ہے, اس سے متصادم ہے. لہذا اگرچہ وہ مائنورٹی ججمنٹ تھی, میجورٹی ججمنٹ میں تو یہ تھا نا کہ اگر اسٹیٹ آف وار ہو تو ہو سکتا ہے, اور باہر سے فارنرز ایک ایلیمنٹ آیا ہوا تھا, وہ یہ پاکستانی نہیں تھے. اس میں تو کوئی باہر کا ایلیمنٹ تھا ہی نہیں. 9 مئی 10 مئی 11 مئی 12 مئی جو بھی ہوا, اس میں تو یہیں کے لوگ تھے جو مشتعل ہوئے, جس وجہ سے بھی ہوئے اس میں نہیں جانا چاہتا. مگر دیکھیے اس میں ایک خوف کی فضا تھی, ایسی خوف کی فضا تھی جو الحمدللہ ہماری آپ کی یعنی کالے کوٹ کی کاوش سے وہ ایک